السلام علیکم سامعین محترم، آج ہم آپ کو ایک نابینا فقیر کی دانشمندی کا قصہ سنائیں گے۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے کہ ملک خراسان میں بخت شاہ کی حکومت تھی، جو نہایت نیک اور رحم دل بادشاہ تھا۔ برعکس بادشاہ کا وزیر انتہائی مغرور اور بدمزاج شخص تھا۔ وزیر بننے کے بعد اختیارات اور دولت کی ریل پیل نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، کی وجہ سے وہ ہر شخص کو حقیر سمجھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ، وزیر اور اس کا خاص ملازم سفر پر روانہ ہوئے۔ علیحدہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب وہ ایک صحرا سے گزرے تو اچانک ریت کے طوفان نے انہیں گھیر لیا۔ ملازم نے بادشاہ کا ساتھ نہیں چھوڑا، اس کے ساتھ رہا۔ جب وزیر ان سے بچھڑ گیا، طوفان تھما تو دونوں الگ الگ وزیر کو تلاش کرنے لگے۔ کافی دیر تلاش کے بعد ملازم کو ایک جھونپڑی نظر آئی۔ جب وہاں پہنچا تو اس سے ایک اندھا فقیر بیٹھا دکھائی دیا۔ ملازم نے اسے انتہائی بدتمیزی سے پوچھا، اندھے، کیا تو نے اس طرف سے کسی گھڑ سوار کے گزرنے کی آواز سنائی نہیں دیا؟ فقیر نے جواب دیا، نہیں بھائی، مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ ملازم یہ سن کر آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر بھی اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہوا ادھر سے گزرا۔ جھونپڑی دیکھ کر وہ بھی رکا اور فقیر سے پوچھا، او فقیر، کیا تم نے یہاں سے کسی آدمی کے گزرنے کی آوازیں سنی؟ اس نے وزیر کو بھی وہی جواب دیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بادشاہ بھی اس جھونپڑی کے پاس سے گزرا۔ فقیر کو دیکھ کر بادشاہ پہلے گھوڑے سے نیچے اترا۔ بادشاہ نے پہلے فقیر کو انتہائی ادب سے سلام کیا اور پوچھا، شاہ صاحب، کیا آپ نے یہاں سے کسی گھوڑے کی آوازیں نہیں سنی؟ فقیر نے جواب دیا، جی ہاں جہاں پناہ، پہلے آپ حضور کا ملازم ادھر سے گزرا۔ پھر اس کا وزیر بادشاہ کو یہ سن کر بہت حیرت ہوا اور اس سے پوچھا، حضور آپ تو نابینا ہیں، آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں بادشاہ ہوں؟ اندھے فقیر نے مسکرا کر جواب دیا، عالی جاں، آپ کے ملازم نے اندھا کہا، آپ کے وزیر نے فقیر کہا، حضور نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر مخاطب کیا، لہٰذا میں نے انداز گفتگو سے یہ اندازہ لگایا کہ کون کس مرتبے کا ہے۔ فقیر کی باتوں سے بہت خوش ہوا اور اسے انعام و اکرام دینے کی کوشش کی، لیکن فقیر نے سے لینے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے اس سے بھی نابینا فقیر سے ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا، پھر دونوں کو سمجھایا کہ اعلیٰ مرتبے یا عہدے کے نشے میں کسی انسان کو حقیر و کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ سب کچھ خالق کائنات کا دیا ہوا عطیہ ہے۔ یاد رکھو، اگر خالق کائنات کسی کو کچھ دیتا ہے تو اسے واپس لینے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔